نظام پورا اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم نہیں ہوا، نہیں چلا۔ اچھا اب میں جو کہہ رہا تھا کہ آج ایک تیسرا دین ہے، اس کو ہم کہیں گے دین الجمہور، کہ اتھارٹی جو ہے جمہور کے پاس ہے۔ یہ در حقیقت پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جو ہے نظام بنتا ہے، ون مین ون ووٹ کے بعد جو کچھ ہے وہ ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، اب وہ قانون بنائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہی بات لے کے آگے دو مردوں کی شادی جائز کرنا چاہے کر دیں گے، دو عورتوں کی شادی جائز کرنا چاہے کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ اب وہ جو قوانین ہیں وہ وہی کے نہیں ہوں گے، وہ انسان کی عقل طے کرے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو ایک کال لے لیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، محمد دین میں ہو۔ حکم فرمائیے۔ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ انیق احمد صاحب کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بلا کر ہمیں موقع دیا انہیں سننے کا۔ سوال میرا یہ، جی ہاں جناب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہیں صحت دے۔ سوال جناب میرا یہ ہے کہ آج کل ایک خیال بڑا فروغ پا رہا ہے، اور اسے میڈیا پر بھی بڑا جو ہے کوریج دی جا رہی ہے، کہ دین میں حدیث کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ حدیث کا دین میں کیا مقام ہے۔ میرے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قانون کے جو دو بنیادی سورسز ہیں ان میں سے ایک لازمی سورس ہے، اینڈ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف قرآن۔ قرآن اول سورس، ماخذ اول، اور ماخذ دوم حدیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت اور قانون در حقیقت ان پر مبنی ہے، اور یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ اس طور سے نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن جس طور سے ہوئی ہے وہ تاریخ کا ایک لمبا معاملہ ہے، جس قدر اس پر محنتیں صرف ہوئی ہیں اور جتنی اس کی سرچ کی گئی ہے اور جس طرح اس کی چھان پٹک کی گئی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے، تو وہ بھی ایک اعتبار سے محفوظ ہے۔ جی ہاں بالکل، پورا علم الرجال۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ آ جائیں، ایک بات اور، اس سوال کی ایک ضمنی سوال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ افراد، وہ فقہا جو آج کل اس عہد میں فقہا کے درجے پر تک فائد ہو چکے ہیں، وہ بعض اوقات احادیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو جس طرح اہمیت آپ دے رہے ہیں۔ تو بعض لوگ تو اب ہم پرویز صاحب کا یہاں نام لیتے ہیں، وہ تو منکر حدیث ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خدا کے لیے ان کو کسی فقہا کے زمرے میں شامل نہ سمجھیے۔ نہ پرویز صاحب فقہا کے زمرے میں شامل ہیں، نہ جاوید احمد غامدی صاحب شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص بھی، ڈاکٹر صاحب یہی بات چلے گی آگے، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین حضرات آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی حدیث کی اہمیت، تو حدیث کا ذکر کیے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ شریعت جو ہے اس کی دو بنیادی سورسز جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس کے بعد دو ثانوی سورسز ہیں اجماع اور قیاس، لیکن بیسک جو ہے وہ در حقیقت قرآن اور حدیث ہے۔ اور ان دونوں ہی سے مل کر اصل میں قانون اسلامی جو ہے وہ تو زیادہ تر بیسڈ ہے حدیث پر۔ قرآن مجید میں بہت کم قوانین کا ذکر ہوا ہے، اور حدیث حجت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیے یہ جو زوال دو ہم لے کے چل رہے تھے، اب میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں۔ امت کے زوال کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کوئی امت دنیا میں موجود نہیں، امت مسلمہ کوئی ایک امت نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں، اور بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ نو مسلم امہ ایگزسٹ ٹوڈے، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز۔ اب وہ نمبر آف مسلم اسٹیٹس بن گئی ہے، ایک امت نہیں، ایک امام نہیں، خلافت نہیں، کچھ نہیں، امت ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت۔ دوسری طرف جو ہے مذہب کا معاملہ کیا ہوا اسلام کا؟ اسلام سکڑ کر ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے، ہمارے عوام الناس میں بھی، اور ہمارا جو مغرب زدہ طبقہ ہے ایلیٹ اس کے اندر بھی، کہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے صرف عقائد اور عبادات کے ساتھ ہے، اور کچھ رائٹس اینڈ ریچولز ہیں، کچھ یہ ہے کہ شراب حرام ہے اور سور حرام ہے اور یہ فلاں حرام ہے، باقی یہ کہ نظام جو ہے جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ انسان نے خود بنانا، یہ دین جمہور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، وہ لے لیں، آپ کی اجازت ہو؟ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جناب محمد نجیب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔
اچھا، نشاط ثانیہ، نشاط اول، نشاط ثانیہ، نشاط ثالثہ تک بات پہنچ گئی ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو موجودہ سینیریو ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے بغیر کیا مطلب ودو لہم استطعتم کے بغیر وہ کیا ہم نشاط ثانیہ یا نشاط ثالثہ تک ہم کس سوچ کے کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، یعنی علم کا حصول یہاں پر وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، عسکری قوت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے متفق ہوں. ظاہر بات ہے کہ وہ جو نشاط ثالثہ ہوگی اس کے لوازم میں سے یہ بھی شامل ہے، اور اس کو اگر کینوس بڑا کر دیں تو علم کا حصول، یہ جزیات ہیں، یہ سب آئیں گے. لیکن یہ کہ وہ تو ایک اس کا اینڈ ریزلٹ ہے، اور یہ نشاط ثانیہ اسلام کی ہونی ہے اور نشاط ثالثہ مسلمانوں کی ہونی ہے. اور یہ جو سوال ہے تھوڑا سا قبل وقت ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ اسلام کے زوال کا جو اس وقت ہے، کنسپچول جو زوال اس پر آیا ہے کہ دین کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ہمارا تصور ہے مذہب کا. اور یہ اس حد تک کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں، سابق حکمرانوں نے انگریزوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. تو اقبال نے اس پر بھرپور پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ جو دین جمہور آج جو ہے، جو جس کو نیلم پری، جس کو تو سمجھا ہے نیلم پری، یہ اصل میں کفر ہے، شرک ہے. اس لیے کہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، شارع اللہ ہے یا اللہ کے ساتھ اس کا رسول، اس کے تابع ہو کر. لیکن یہ ہے کہ دین جمہور ان دونوں کی نفی کرتا ہے. جب مذہب کے تصور کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ اصل میں ساری اہمیت مسلمان کے ذہن میں اب عبادات کی ہو گئی ہے. جہاں بھی دینی جذبہ ذرا ابھرتا ہے تو وہ عبادات کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے، اور اس کی ہم سرج دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے عراق کے سلسلے میں، بش نے جو فوج مزید بھیجی تو سرج، اس وقت سرج ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حاجیوں کی تعداد کس قدر بڑھ گئی ہے، عمرے کتنے ہو رہے ہیں، اور کس قدر جو ہے وہ آباد رہتا ہے حرم. 30 لاکھ آدمی جو ہے عمرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے مساجد میں اعتکاف اب کتنے ہو رہے ہیں، جس کا پہلے تصور نہیں تھا. ایک محلے کی مسجد میں 1-2 آدمی بیٹھ گئے تو سمجھتے تھے بس اللہ کا شکر ہے کہ حق ادا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اب ایک شہری اعتکاف بھی آباد ہو رہا ہے لاہور کے اندر، جس میں کہتے ہیں کہ 25,000 بیٹھے ہوئے معتکف وغیرہ وغیرہ. نہیں، جو حقیقت ہے جی. اور اسی طرح 2,500 ایک اور مسجد میں وہاں لاہور میں ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارا جو ہے تصور جو ہے یہ عبادات پر ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام، جو دین کا اصل کرکس ہے، اس لیے کہ جو سوشل جسٹس ہے یہ دین کا وہ مرکزی مضمون ہے. سورہ حدید کی ایک آیت بہت عظیم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری آیت آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے آ جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. لیکن یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں. یہ جسٹس جو ہے، سوشل جسٹس، یہ مقصد ہے رسولوں کے بھیجے جانے کا.